بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کے ہر عمل کو بڑھا چڑھا کر کے ثواب دیا جاتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، ہر نیکی کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا کر اس کا ثواب دیا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے۔ قال اللہ تعالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنه لی وأنا أجزی به، کہ اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور روزے کی جزا میں خود دیتا ہوں، وأنا أجزا به، اور روزے کے بدلے میں خود بندے کو مل جاتا ہوں، یدع شہوته وطعامه من اجلی، کہ وہ اپنے خواہشات کو اور اپنے کھانے پینے کو صرف میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں، فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی افطار کے وقت میں، وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی اپنے رب سے ملنے کے وقت میں، ملاقات کے وقت میں۔ ولا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی بو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ والصیام جنۃ، اور روزہ ڈھال ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، اور جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَطْ، تو وہ کوئی برا کلام نہ کرے اور نہ ہی چیخے چلائے۔ فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، پھر اگر کوئی اس کو گالی دے، برا کہے یا اس سے جھگڑا کرے، فَلْيَقُلْ، تو روزے دار کہہ دے، اِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ میں تو روزے سے ہوں۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں ایک حدیث پڑھی گئی ہے، اس میں بہت ساری باتیں بتلائی گئی ہیں روزے اور روزے دار کے تعلق سے۔ پہلی بات جو بتلائی گئی ہے کہ عام حالات میں بھی بندے کے ہر عمل کا ثواب بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑھا کر دیا جاتا ہے؟ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا یا 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایک نیکی کرا تو ایک نیکی پر 10 کا ثواب یا 700 کا ثواب ملتا۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرا تو وہ 1 روپے کا ثواب 10 روپے 700 روپے تک ملتا۔ عام حالات میں کسی بھی نیکی کے بارے میں اللہ کی طرف سے یہ ضابطہ ہے، کوئی بھی نیک کام کرے 10 سے 700 تک ثواب ضرور ملے گا، پھر 700 سے بھی اللہ جس کو چاہتے ہیں بڑا کر دیتے ہیں۔ مگر روزے کا معاملہ تھوڑا الگ ہے۔ اللہ نے فرمایا روزے کے بدلے میں خود بندے کو مل جاتا ہوں۔ یہاں ایک لفظ ہے انا اجزا بھی، اگر اجزا ہم پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے بدلے میں خود مل جاتا ہوں۔ روزے میں ایک روزے کا 10 کا 700 700 سے زیادہ کہا، یہ سب حساب تو اپنی جگہ پر ہے روزے کے بارے میں، وہ تو عام نیکیوں کی کیٹیگری میں آ کر اس پر بھی یہ ثواب ملے گا۔ مگر روزہ ایسا عمل ہے کہ میں خود بندے کو مل جاتا ہوں۔ جب میں خود بندے کو مل گیا تو اب اس کو ثواب کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لفظ کے اعتبار سے اس کا یہ مطلب ہو گیا۔ اس لفظ کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خود روزے کا بدلہ دیتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اس صورت میں کہ عام نیکیوں کا بدلہ اللہ قیامت کے دن جب دیتے ہیں، بیچ میں فرشتے ہوتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ ہر نیکی کا بدلہ بندوں کو دیتے ہیں۔ نماز کا بدلہ یہ ہے، فرشتے ہیں بیچ میں، اور قرآن کی تلاوت کا بدلہ یہ ہے، فرشتے ہیں بیچ میں، نیکی بانٹنے میں واسطہ۔ لیکن روزے کے بارے میں کوئی واسطہ نہیں ہوگا بیچ میں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے۔ جب اللہ کو ڈائریکٹلی جزا دیں گے تو اس کا حساب کتاب کرنا، اس کو شمار کرنا بہت مشکل ہے، اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک چیز یہ بتلائی گئی، پہلی بات آج کے حدیث میں۔ اچھا، روزے کا اتنا بڑا ثواب کیوں ہے؟ اللہ نے خود فرمایا کیونکہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میرے لیے خواہشات کو چھوڑتا ہے، میرے لیے اپنے کھانے پینے کو چھوڑتا ہے، دنیا کو نہیں پتا۔
صرف اس کو پتا، اللہ کو پتا کہ وہ روزہ کیسا رہ رہا ہے، کیسی حالت میں ہے. اس لیے فرمایا اتنا بڑا عمل ہے روزہ، اخلاص والا عمل ہے روزہ، تو روزے کے ثواب میں اللہ خود مل جاتے ہیں یا اللہ ڈائریکٹلی خود اس کی جزا دیتے ہیں. بہت بڑا عمل ہے روزہ. ایک چیز یہ ذکر کی گئی ہے حدیث کے اندر. دوسری بات بتلائی گئی، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی اللہ سے ملنے کے وقت میں. ظاہر سی بات ہے صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے بھی تھے، انسان تو ہے ہی، اور جب روزہ کھولنے کا وقت آئے گا تو دل کو ایک خوشی تو ہوگی کہ اب افطار کا وقت ہے، کچھ کھایا پیا، ہمت آ گئی، پیاس بجھ گئی، سب ہوا، سکون ہوا دل کو. تو ایک خوشی افطار کے وقت، ایک سکون، ایک دل کا اطمینان، یہ افطار کے وقت میں، اور ایک رب سے ملاقات کے وقت میں. افطار کے وقت کی خوشی تو بندہ روز دیکھ لیتا ہے روزے دار. اللہ سے ملاقات کے وقت میں جو خوشی ہوگی ابھی اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے اوپر فرما دیا میں خود مل جاتا ہوں بندے کو، تو وہ کتنی خوشی ہوگی اس وقت میں، اس کا اندازہ ابھی کوئی بھی لگا ہی نہیں سکتا ہے. تو روزہ بہت بڑا عمل ہے. دو خوشیاں روزے کے اس نیک عمل کے توفیل میں بندے کو ملتی ہیں. دو باتیں ہو گئیں. تیسری چیز جو بتلائی گئی، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی بو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے روزے دار کی منہ کی بو. اس کا کیا مطلب ہے؟ روزے کی حالت میں منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک یہ کہ سحری میں خوب کھا لیے، منہ کو صاف نہیں کرے ویسے سو گئے، پھر اٹھے نماز پڑھ لیے، پھر آئے فجر کے بعد پھر ویسے سو گئے، تو وہ منہ میں کیا تو بھی جماوا رہ گیا، وہ جم کے سڑ کے اس میں سے بو آ رہی. اتنی خطرناک بو کہ کسی سے بات کرے تو سامنے والا ناک کے اوپر ہاتھ رکھ لینا، اتنی خطرناک بو. ایک بو رہتی یہ. تو یہ بو کے بارے میں نہیں ہے یہ بات کہ یہ بو اللہ کے نزدیک مشک کی عطر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، نہیں. جو چیز سب کے لیے تکلیف کا سبب بنتی ہے وہ اللہ کے لیے پسندیدہ نہیں ہو سکتی ہے. یہ بو کو تو ظاہر کرنا چاہیے، انگلی کے ذریعے سے دانتوں کو صاف کرے، مسواک کرے، اور روزے میں مسواک کرنے کا بھی ذکر کچھ دن پہلے آیا تھا، تو مسواک کرے یا خالی برش کرے، دانت کو صاف کرے. یہ غذا کی جو گندگی اور غلاظت کی بو ہے وہ بو کے بارے میں نہیں ہے. اور ایک بو کون سی رہتی، انسان منہ تو صاف رکھ رہا، ہمیشہ اچھا رکھ رہا، منہ سو کے بھی اٹھا تو اٹھنے کے بعد اچھا انگلیوں دانتوں کو صاف کر لے کے کیا کہتے ہیں منہ اچھا رکھ رہا صاف، لیکن پھر بھی میدا خالی رہنے کی وجہ سے دن بھر بھی ایک عجیب قسم کی بو روزے دار کے منہ سے آتی ہے. وہ اس کی تکلیف نہیں دیتی جتنی وہ غذا کی جمنے کی وجہ سے رہتی. تو وہ والی بو کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بو اللہ کو مشک عطر کی بو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. یہ ہے. تو روزہ ایسا بڑا عمل ہے کہ خالی پیٹ رہنے کے سبب جو فطری بو پیدا ہوتی ہے اندر سے وہ اللہ کے نزدیک مشک عطر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. جب بو کا یہ حال ہے تو روزے دار کا کتنا بڑا مقام ہوگا. اس لیے روزہ بڑا افضل عمل ہے. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات الصیام جنت، روزہ ڈھال ہے. ڈھال کیا مطلب؟ جنگ وغیرہ کے اندر بندہ ایک ڈھال استعمال کرتا ہے سامنے والے کے وار سے بچنے کے لیے. تو ڈھال کے ذریعے اچانک حملے سے، نقصان سے بندہ محفوظ رہتا ہے. تو روزہ ایک ڈھال ہے جو اس کو اللہ کی نافرمانی کرنے سے، گناہ کرنے سے اور اللہ کی بغاوت کرنے سے، شیطان کے اس تک پہنچ کر شیطان کے گمراہ کرنے سے، اس طرح کی چیزوں سے وہ بچ جاتا ہے. تو روزہ بچاتا ہے. اس لیے کہا روزہ ڈھال ہے. رمضان کے روزے ضرور رہیں تاکہ بندہ اس ڈھال کی وجہ سے، شیطان تو بند ہے لیکن انسان کے نفس امارہ کے سبب ہونے والے گناہوں سے بھی بچ سکے، خود کے برے ارادوں کے سبب ہونے والے گناہوں سے بھی بچ سکے. اس کے علاوہ بھی سال بھر روزے رکھنے کا اہتمام کیا کرے تاکہ سال بھر کے وقتاً فوقتاً کے روزوں کی وجہ سے ڈھال مل جائے اور اس ڈھال کے سبب عام دنوں میں بھی گناہ کرنے سے بچ جائے. بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے روزہ کہ اس سے بندہ گناہوں وغیرہ سے بچتا ہے. 4 باتیں ہو گئی. 5ویں بات جو اس کے اندر ذکر کی گئی، آخری بات، وہ یہ کہ جب تم میں سے کوئی روزہ ہے تو چونکہ وہ اخلاص والے عمل میں ہے، اللہ کے بہت قریب ہے، گویا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے. اور جو بندہ اتنا نیک عمل کرے، اتنا اہم عمل کرے، گویا کہ اللہ کے حضور موجود ہے، اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے. اب ایسے میں گالی گلوچ کر رہے، کسی کی غیبت کر رہے، کسی کی چغلی کر رہے،
برے الفاظ زبان سے نکال رہے ہیں، یہ بے ادبی کی باتیں ہوتی ہیں. لڑائی جھگڑا کرنا یہ بے ادبی کی باتیں ہیں. ایک بڑے کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کسی کو برا کہیں، کسی سے جھگڑا کریں، یہ عام انسانوں میں بھی بے ادبی شمار ہوتی ہے. ہم تو خالق العالمین کی بارگاہ میں ہیں، خالق العالمین کے بالکل قرب میں ہیں، نزدیکی میں ہیں. کہا کوئی روزے سے ہے تو روزے کو محفوظ رکھنے کے لیے، روزے کو اپنی ڈھال بنانے کے لیے اور روزے کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ روزے میں کوئی برے الفاظ نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا وغیرہ نہ کرے، روزے دار بچے. یہ تو بچ رہا، سامنے والا آ کے اس سے لڑ رہا، انہیں روزے سے نہیں ہے، یا انہیں روزے سے ہے نا سمجھ ہے، یا انہیں مسلمانی سے نہیں ہے، انہیں جھگڑ رہا. تو اب کیا کرنا؟ ہم جھگڑنا نہیں، گالی کے جواب میں گالی، مار کے جواب میں مار کھانے. اس سے کہہ دو انی مرون صائم کہ بھائی میں روزے سے ہوں اور روزے میں اس طرح کی حرکتیں ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، ایک مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے. بات اس تک پہنچے، دعوت بھی ہو جائے اور خود کے لیے بچنا آسان بھی ہو جائے. یہ اہم قیمتی باتیں آج کے درس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں. خلاصہ ان سب باتوں کا یہ ہے کہ روزہ رکھنا بڑا افضل عمل ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1، روزے کا ثواب بہت دیا جاتا ہے، اللہ خود مل جاتے ہیں یا اللہ ڈائریکٹلی خود دیتے ہیں. نمبر 2، روزہ اخلاص والا عمل ہے کہ بندہ اللہ کے لیے رکھتا ہے. نمبر 3، روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اللہ سے ملاقات کے وقت. نمبر 4، روزے دار کی منہ کی بو جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ کے نزدیک مشک عطر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. نمبر 5، روزہ ڈھال ہے. نمبر 6، روزے کی حالت میں چیخنا چلانا، گالی گلوچ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، ان سب چیزوں سے بچنا ہے تاکہ روزہ محفوظ رہے، روزہ ڈھال بن سکے، روزے کے ذریعے اللہ کی جانب سے اللہ کی رضا مل سکے. ٹھیک ہے. دعا فرمائیے اللہ مجھے، آپ کو، سب کو، سارے دوست و احباب، سارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو روزے رکھنے اور روزوں کو فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے روزوں کی جان کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے والی کیفیت پر رکھ کر اس کے فضائل حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ.